پائے گا نہ آخرت میں چین پائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو مجھے بھول جائے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اور قیامت کے جب اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے تو کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اے میرے بندے جب قرآن پڑھا جاتا تھا، جب میرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی تھی، تو بھی تو اندھا اور بہرا بن جاتا تھا، نہ تو قرآن کو سنتا تھا نہ حدیثوں کو سنتا تھا، میری باتوں کو تو سن کر کے سنا کر دیا کرتا تھا، آج ہم تجھے بھول جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھی، فتنوں کا یہ دور ہے، اور فتنوں کی جب بات آئی ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے، وہ فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ پیسہ کمانے کے پیچھے ہمارا نوجوان اندھا بنا ہوا ہے۔ میرے پاس ابھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولوی صاحب ایک کمپنی آئی ہے 10,000 روپیہ لگا دو، ہر مہینے 2,000 روپیہ ملیں گے، 5 مہینے میں رقم خالی ہو جائے گی، اس کے بعد جو پیسہ ملے گا سب بینیفٹ ہوگا۔ میں نے کہا وہ کمپنی کاروبار کیا کرے؟ کہا مولوی صاحب یہ تو نہیں پتا، کہتے کرپٹو کوئی کمپنی ہے، کرپٹو کی کمپنی ہے، وہ پیسہ لے رہی ہے۔ میں نے کہا کاروبار کیا کرتی ہے نہیں معلوم، پورے گاؤں کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، کوئی کام اگر امام صاحب شروع کر دیں تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا، کوئی کام اگر مولوی صاحب شروع کر دے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا، آپ کو پتا کرنا پڑے گا کہ وہ کام جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے حرام چیزوں کی تو لسٹ بتائی ہے لیکن حلال چیزوں کی لسٹ نہیں بتائی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر حلال کی لسٹ نہیں بتائی، حرام کی لسٹ بتائی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، غیر اللہ کا جس چیز پر نام لیا جائے اس کو حرام کیا ہے۔ حرام کی تو لسٹ بتائی اللہ نے لیکن حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کاروبار کیجئے، آپ بزنس کیجئے، اور چھوٹا کسی بزنس کو آپ چھوٹا مت سمجھیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس میں، جامعہ سلفیہ بنارس میں، جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی، وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ رہنے والے تھے سورت کے، گجرات۔ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ گجراتی لوگ جو ہوتے ہیں کاروبار میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور اس وقت پورے بھارت کو بھی 2 گجراتی چلا رہے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ 2 گجراتی پورے بھارت کو چلا رہے ہیں، تو گجراتی لوگ کاروبار میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا وہ جو ساتھی تھا سورت کا، اس سے میری ملاقات ہوئی 5-6 سال کے بعد۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو تم؟ اب بھائی مولوی لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی کہیں خطبہ دے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، یا بہار میں عام طور سے مدرسہ کھول لیتے ہیں مولانا لوگ، تو میں نے سوچا شاید انہوں نے بھی کوئی مدرسہ کھول لیا ہو یا مدرسہ میں پڑھا رہے ہوں۔ تو کہا کہ میرے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے، ہمارے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے، میں وہ چلا رہا ہوں، بہت اچھی چل رہی ہے۔ مجھے یار، میں نے کہا یار تم مولوی ہو کے پکوڑے کی دکان پہ تم کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کیا برا ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، آزاد ہوں میں، میری اپنی دکان ہے، میں ڈیلی جو ہے دن بھر دکان پر بیٹھتا ہوں اور اچھا خاصا ماشاءاللہ 2,000-3,000 کا کام کر لیتا ہوں، اور آزاد بھی ہوں، کہیں جانا ہے کوئی پرابلم نہیں، کسی کا غلام نہیں ہوں، کسی کی نوکری نہیں۔ یہ سوچ تھی اس کی۔ تو گجراتی تھا، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں، تجارت کرنا چاہیں، ہزاروں راستے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو 10,000 والا موبائل نہیں چاہیے، اس کو 50,000 والا آئی فون چاہیے۔ کما رہا ہے 5,000 روپیہ مہینہ، اور فون کون سا چاہیے؟ آئی فون چاہیے۔ اور آئی فون خریدنے والے عام طور سے کیا کرتے جانتے ہو؟ وہ اسٹیٹس سمبل ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے آئی فون کی، اس کو آئی فون چلانا بھی نہیں آتا ہے، مگر جب 4 لوگوں کے سامنے آئی فون کا وہ جو ایپل بنا ہوگا وہ جب دکھے گا نا، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یار اس کی حیثیت ہے۔ کیا اسٹیٹس کے پیچھے مر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ آئی فون کو تم نے اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے، یہ مہنگا کپڑا پہن لیا، مہنگا موبائل لے لیا، مہنگا گھر بنا لیا تو تمہارا اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا؟ معاف کرنا میرے بھائی،
اللہ کا اسٹیٹس ان سب چیزوں سے نہیں بنے گا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کیا اگر کسی کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو اس کا ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا. میرے نبی کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، میرے نبی کا مکان بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کا کپڑا بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر بھی نہیں. آپ کی زندگی تو ایسی گزری کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے. ایک دن آپ چٹائی پر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا، اے اللہ کے نبی لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا اپنے نبی کا جواب سن لینا. فرمایا مالی ولی دنیا، او لوگوں میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے. مان الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. ارے میں تو ایک پردیسی کی طرح ہوں، میں تو مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر ہالٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری منزل تو آخرت ہے، میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں. آج ہم دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. صبح نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں سونے تک ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، جنت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، جہنم سے بچنے کی چنتا نہیں ہوتی. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اور اولاد بھی اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر مال کے چکر میں تم حرام راستہ اپنا رہے ہو اور اولاد کے چکر میں تم غلط راستہ اپنا رہے ہو تو مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے. اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں. آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین جن کی عمر 4-5 برس کی ہے، وہ دونوں مسجد میں آ رہے ہیں. 5 سال کے بچے چلتے بھی ہیں تو گرتے پڑتے ہوئے چلتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسن و حسین گرتے پڑتے پھسلتے ہوئے مسجد پہ چلے آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی اور وہ دونوں نواسے لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ لال رنگ کا کرتا پہننا جائز ہے، لال رنگ کا کپڑا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں سیفران کلر کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، زعفرانی کلر کا. وہ مشرکوں کی پہچان ہے، وہ ان کا شعار ہے. اگر کوئی ریڈ کلر کا لال رنگ کا شرٹ پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی حرج کی بات. نبی کے نواسے لال رنگ کا کرتا پہن کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی. حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے اپنے خطبے کو روکا اور آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا، ان کو لاڈو پیار کیا اور ان کو پیار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کہی ہے قرآن میں انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی نے خطبہ روکا، نواسوں کو گود میں لیا اور یہ بات کہی، اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگا ہوگا، 3 منٹ لگا ہوگا، 5 منٹ مان لو. 5 منٹ کے لیے اللہ کے نبی نے خطبے کو روکا اور اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو گود میں لیا تو آپ نے اس کو فتنہ کہا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ کہ 24 گھنٹے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں اور اس قدر لالچی ہو چکے ہیں. اذان کی آواز آتی ہے، 5 ٹائم اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے رہا ہے اور ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں. ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہماری دکان بند نہیں ہو رہی، ہمارے کاروبار پر کوئی فرق نہیں. یعنی 5 ٹائم کی نماز میں فجر کی نماز تو بالکل صبح پڑھی جاتی ہے، اگر 4 ٹائم کی جو نماز ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر چاروں نماز کو اگر آپ کے ورکنگ ٹائم میں مان لیا جائے، آپ کی دکان کے، آپ کے کاروبار کے ٹائم میں، اور ایک نماز پہ آدھا گھنٹے کا ٹائم مان لیا جائے تو یعنی آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ بھی اپنے کاروبار سے نکال کر کے اللہ کو دینے کو تیار نہیں. جو اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ کو آکسیجن دے رہا ہے،
माँ के पेट में हम थे। अल्ट्रासाउंड के बगैर माँ के पेट का भी फोटो नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड जब होता है तो वो कैमरा जो होता है वो माँ के पेट के अंदर रोशनी करके तब फोटो लेता है। माँ के पेट में जहां रोशनी पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह तेरी कुदरत है कि तू वहां भी बच्चे का दिल बना रहा है, वहां भी बच्चे का दिमाग बना रहा है, वहां भी बच्चे की आंखें बना रहा है। और क्या मजाल है कि कोई एक आंख इधर हो और एक आंख इधर, एक कान यहाँ हो और एक कान यहाँ हो, पूरे बैलेंस के साथ, पूरे तवाज़ुन के साथ बच्चा पैदा होता है। आंख अपनी जगह पे है, कान अपनी जगह पे है, मुंह अपनी जगह पे है, दिमाग अपनी जगह पे है। ये अल्लाह की कुदरत देखो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ताला माँ के पेट में ये सारा प्रोसेस करता है। और आज हम और आप इतने बड़े नाशुक्र हैं, उस अल्लाह के लिए हम 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे वो हकीकी बंदे और मेरे सच्चे मोमिन बंदे तो वो है, उनका कारोबार उनको नमाज से कभी नहीं रोकता है। वो नमाज भी पढ़ते और कारोबार भी करते हैं। और मैंने देखा है मुंबई के अंदर ऐसे ऐसे सेठों को देखा है मेरे भाइयों, आप यकीन करें, आपके अररिया में क्या कोई पैसा कमाने वाले होंगे, आपके पूर्णिया में क्या कोई पैसा ऐसा कमाने वाले होंगे, आपके किशनगंज में क्या पैसा कमाने वाले होंगे। मैंने मुंबई में ऐसे सेठों को भी देखा है जो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं, बहुत बड़ा उनका कारोबार है, मगर रमजान के आखिरी अशरे में वो इत्तिकाफ भी करते हैं। वो 10 दिन इत्तिकाफ में भी बैठते हैं। और जब वो इत्तिकाफ में बैठते हैं तो अपने कारोबार का जो मोबाइल है वो अपने भाई को, अपने घर को, अपने बेटे को दे करके आते हैं कि नहीं नहीं, अब ये 10 दिन मुझे अपने बिजनेस से कोई मतलब नहीं, अपने कारोबार से कोई मतलब नहीं, मैं 10 दिन अल्लाह की इबादत के लिए लगा रहा हूँ। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे सच्चे मोमिन बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार उनको कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, कभी नमाज से गाफिल नहीं करता। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, इसलिए कि वो कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन लोगों की दहशत का बड़ा बुरा आलम होगा। दहशत क्या होती है आपने देखा है। नेपाल में ज़लज़ला आया, बनारस में हल्का सा झटका महसूस। मैं तो उस वक्त ट्रेन में सफर कर रहा था, सुबह मेरी बीवी का फोन आया, कहने लगी रात में जलजला, आपने देखा जलजला आया था। मैंने कहा मैं तो ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में तो हमेशा जलजला आता रहता, ट्रेन हिलती रहती है। कहा कि नहीं, रात में बहुत सब चीजें हिल रही थी, जलजला आया। 2 दिन तक बनारस में लोगों के पेट मुंह से खाना उतर नहीं रहा था, लोग दहशत की आलम में। जलजला कहाँ आया था? नेपाल में आया था। उसका झटका दिल्ली और उत्तर भारत में कहीं कहीं महसूस हुआ था। और ये छोटा सा जलजला था जो नेपाल में आया था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब वो जलजला आएगा जो सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब पूरी धरती को अल्लाह ताला हिला देगा। वो अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। अच्छा, ये बोझ निकाल देगी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जमीन के अंदर जो हीरे जवाहरात, सोने चांदी और कीमती मेटल्स है, सब बाहर निकल जाए। जमीन अपने सारे खजाने निकाल देगी। और एक मतलब ये भी है कि जमीन के अंदर जितने मुर्दे हैं, कयामत दिन सब जिंदा हो। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और कयामत के दिन जमीन अपनी बातें बयान करेगी, जमीन बोलेगी बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि उस जमीन को अल्लाह ताला हुक्म देगा बोलने का। इससे एक बात ये पता चली कि हम जिस धरती पर और जिस जगह पर कोई काम करते हैं, वो जगह भी गवाही देगी। मिसाल के तौर पर इस गांव में आज ये जलसा हो रहा है। अब जलसे वालों का कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी पब्लिक आ जाए, क्योंकि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, आने जाने का जो रास्ता है बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, फिर भी लोग आए। और इस वक्त जो है रात के तकरीबन 1:15 बज रहे हैं, लोग जमे हुए हैं, माए बहनें हमारी बैठी हैं। ये इलाका, ये पिंडाल, ये पूरी धरती बोलेगी कयामत के दिन कि हाँ, यहाँ रात को 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक तेरे दिन की बातें हुई थी, कुरान और हदीस की बातें।
اور اسی علاقے میں اگر کسی گھر میں کسی کمرے میں بیٹھ کر کے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، وہ دھرتی بھی بولے گی میرے بھائیو یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی کہ ہاں وہاں پہ کیا۔ اس لیے جب گناہ کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ کمرہ گواہی دے گا، دھرتی گواہی دے گی۔ کہاں سے بچیں گے ہم اللہ کے؟ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی کا ایک جملہ آج میں نے پڑھا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو، آرزو کرو، تو مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری کوئی انتم اچھا ہے، کوئی آخری خواہش ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن تو رمضان کا اور دے دے، ایک دن تو رمضان کا اور دے دے۔ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائی۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں رہے ہوں گے، اس سال وہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا۔ کتنے بوڑھے لوگ، کتنے نوجوان لوگ، کتنی عورتیں پچھلے رمضان میں تھی، اس سال نہیں ہے۔ اور اس سال اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے رہا ہے، سن 2024 کا اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1445 ہجری کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہم زندہ رہے، اگر ہماری حیات باقی۔ اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے میرے بھائی کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کریں گے ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب معاف کر دیں۔ اچھا، دنیا میں انصاف کا پیمانہ الگ ہے۔ دنیا کا انصاف کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو بدلہ دیا جائے، کسی نے برا کام کیا اس کو سزا دی جائے۔ دنیا کا انصاف تو یہی ہے۔ اللہ کا انصاف بڑا نرالا ہے۔ اللہ کا انصاف یہ ہے، اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات میں بستر پہ سونے کے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، پکا ارادہ آپ نے کیا، لیکن تھکے ہارے تھے، نیند آ گئی، سوئے رہ گئے، اور 3 بجے رات میں فجر آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے، اللہ کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے کیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ۔ اور اگر بندہ وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ 10 حسنات، اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کا ثواب، اور نیکی کر لیا تو 10 نیکی کا ثواب۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں 1 گناہ لکھو۔ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، اللہ کہتا ہے 1 گناہ لکھو۔ اس نے گناہ کر لیا تھا، اللہ کہتا ہے 1 گناہ لکھو۔ اور ایک دوسرا انسان آتا ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہولڈ کرو، انتظار کرو، ویٹ کرو، دیکھتے رہو وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر ارادہ کرنے کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو کوئی نیکی کا کام نہ کیا، اس نے تو کوئی اچھا کام نہ کیا، اے اللہ اس نے تو برائی کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو شراب پینے کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو زنا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اے اللہ اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا اور بعد میں اس نے غلط کام نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم 1 نیکی لکھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، میرے بندے نے میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہے، میرے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہے، میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اللہ کا انصاف۔ اتنا کریم ہے ہمارا رب، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اور ہم اتنے بڑے نالائق ہیں، ناشکر ہیں کہ اس اللہ سے ہم توبہ بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اپنا عذاب ہم پر نازل کرے؟ یہ جتنے پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم پر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم
ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج کر کے کیا کرے گا؟ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں اگر ہم سے کچھ گناہ کے کام ہوئے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت سارے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ دین کا کام ہے جہاں آپ سے چندے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ سے چندہ مانگا جا رہا ہے، آپ سے باقاعدہ مولوی لوگ مائک پر آ کر کے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ورنہ قیامت کے پہلے تو ایک ایسا دور بھی آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا صدقہ لے کر کے نکلے گا، مال لے کر کے نکلے گا، اور کوئی اس کا صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا مال لوگوں کے پاس آ جائے گا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ جائے گا کہ صدقہ کرنے والا اور دان دینے والا دان دینا چاہے گا اور صدقہ کرنا چاہے گا، مگر اس کے صدقہ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ موقع ہے میرے بھائی، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نیکی کر کے اور اس میں روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، تہجد پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لو میرے بھائی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس دور میں اپنے بچوں کی بھی فکر کرو۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جب پیسہ دیا کرو اللہ کی راہ میں تو بچوں سے دلوایا کرو۔ اپنے گھر سے جاؤ تو عورتوں کو کچھ پیسہ دے کر کے جاؤ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں باہر، یہ پیسہ تم کو دے کے جا رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ صدقہ خیرات کا پیسہ ہے، غریبوں کو دے دیا